السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے یہ نیوز لایا ہے، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ رسول پاک کی حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسلام میں ہر وہ شخص جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا چاہتا ہے، اس کی زبان میں ایک ہی کلام جاری ہوتا نظر آتا ہے، اور وہ کلام کیا ہے؟ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسینی ہوں۔ ناظرین، آج 6 محرم ہے، اور 6 محرم کی نسبت جناب مولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے دنیا نے لڑائی کے قوانین بتائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر پہ آئے۔ کربلا کا جب ہم ذکر کریں تو مولا علی اصغر کے ذکر کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ 6 ماہ کا بچہ، اور کام کتنا بڑا کیا کہ سب سے چھوٹا مگر سب سے بڑا شہید۔ ایک ایسا مرحلہ کہ جس میں انسانی احساسات، انسانی نفسیات اپنا آپ دکھا جاتی ہیں، اور وہاں پہ ایک چھوٹے بچے نے مشن حسینی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی پیاس میں، اپنی تشنگی میں بھی یہی کہا، انا من الحسین۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں حسب معمول ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں شاعر اہل بیت سید محمد باقر زیدی، ان کے ساتھ موجود ہیں استاد اکبر عباس، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید سبیب عابدی صاحب۔ تو ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے، جس میں منقبت، سلام، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو نوحہ اور مرثیے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ پڑھنے والی خوبصورت آوازوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ تو ہم بلا تاخیر پہلی آواز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس مسابقہ میں سبقت لے جانے والی کوشش اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد زین رضا۔ تو میں گزارش کروں گا زین رضا سے کہ وہ اپنی آج کی حاضری پیش کریں۔ سکون قلب و نظر کربلا میں رہتا ہے، واہ، سکون قلب و نظر کربلا میں رہتا ہے، علی کا لخت جگر کربلا میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خود تو رہتا ہوں شہر طرف کی گلیوں میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں خود تو رہتا ہوں شہر طرف کی گلیوں میں، میرا خیال مگر کربلا میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سفیر امن بنا کر جسے تھا بھیجا گیا، سبحان اللہ۔ سفیر امن بنا کر جسے تھا بھیجا گیا، وہ ابھی محو سفر کربلا میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ جس کو کہتے ہیں شہزادہ بہشت بری، وہ جس کو کہتے ہیں شہزادہ بہشت بری،
لگا کے خیمہ ادھر کربلا میں رہتا ہے، نہیں ہے اور کسی سے امید چارہ گری، نہیں ہے اور کسی سے امید چارہ گری، طبیب درد جگر کربلا میں رہتا ہے، طبیب درد جگر کربلا میں رہتا ہے، نسیم نصرت حق مظہری بتاتی ہے، نسیم نصرت حق مظہری بتاتی ہے، امام فتح و ظفر کربلا میں رہتا ہے، علی کا لخت جگر کربلا میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا، محمد زین رضا اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، علی کا لخت جگر کربلا میں رہتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے سید محمد باقر زیدی کی طرف بڑھوں گا، کلام کے حوالے سے خصوصاً اور تلفظ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو خاص ایک رہنمائی کا سلسلہ ہے وہ عطا کیا جائے۔ زین رضا میں نے آپ کو سنا، اور جہاں تک کلام کا تعلق ہے، پہلے کلام پر بات ظاہر ہے مجھے کرنا ہوتی ہے ایک شاعر کی حیثیت سے، تو یہ جو کلام ہے یہ ایک ایوریج سا مجھے کلام نظر آیا، اور سادہ ہے، اور اس میں جو اشعار بھی شاعر نے نکالے ہیں وہ بھی کوئی ایک عام اور سادہ اشعار ہیں۔ اس میں جو مطلع آپ نے پڑھا اور جو اس کا مصرع اولیٰ ہے آپ نے اسے پڑھا ہے، پڑھیں ذرا دوبارہ۔ سکون قلب و نظر کربلا میں رہتا ہے، پہلے اس کو آپ نے پڑھا ہے سکون، زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ پڑھا ہے آپ نے، اور اصل جو یہ لفظ ہے یہ بیٹا یہ ہے سکون، اس میں سین پر بھی پیش ہے اور کاف پر بھی پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اس کا جو تلفظ کی جو ادائیگی ہے وہ اس میں غلطی کاؤنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک یہ بات۔ دوسری ایک غلطی جو ہے یہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ ہر نو آموز جو پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے، خاص طور پر وہ لوگ، ان کے ہاں یہ غلطی ہو رہی ہے جو سیکھ نہیں رہے، جن کا کوئی استاد نہیں ہے، یا ان کا مطالعہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ لفظ جو ہے میرا اور میرا، یہ اب وزن کے اعتبار سے کہیں پر میرا آئے گا اور کہیں پر میرا آئے گا۔ یہ جس بحر میں جو کلام ہے اس میں جو ہے یہ جو مصرع ہے آپ نے پڑھا، میرا خیال مگر کربلا میں رہتا ہے، یہاں ہونا چاہیے میرا خیال مگر کربلا میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ چونکہ ضرورت شعری یا شعری مجبوری کے تحت جو لفظ تبدیل کیا جاتا ہے اس کو اجازت ہے، یعنی کہ میرا کے اور اس کے دو نقطے ہٹا دینے کی، جس کی عام مثال ہم سمجھانے کے لیے یہ کہہ لیں کہ خاموشی اور خامشی، ہم اس کو استعمال کریں گے وزن کے حساب سے۔ اسی طرح یہاں پہ احتیاط ضروری ہے، اور یہ واقعی آپ نے اس طرف اشارہ کیا، یہ بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، اسی طرح تیرے اور تیرے میں بھی، جی ان میں بھی یہ لفظی غلطیاں ہوتی ہیں بعض اوقات۔ جی تو یہ ہے، باقی جو ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ کا کلام، اور لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کو تلفظ کے حوالے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا مطالعہ کریں، اور جو آپ کے سینئرز ہیں ان سے جو ہے اس سے پہلے کہ آپ ترنم میں شروع کریں، جب بھی کوئی کلام آپ کے پاس آتا ہے
اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس کلام کو پڑھنا ہے تو اس کو پہلے تحت اللفظ پڑھنا سیکھیں. واہ، اس کو ترنم کی سٹیج بعد والی ہے. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ پہلے اس کو تحت اللفظ پڑھ کے اس کا تلفظ اس کو تحت اللفظ پڑھیں, اس کی زیر زبر پیش کا خیال رکھیں, ڈکشنریز کو کنسلٹ کریں, لغات کو کنسلٹ کریں, اور جو آپ کے سینئرز ہیں ان کو سنائیں اور جب تک وہ مطمئن ہو کے آپ کو اس پر اوکے نہیں دیتے اس وقت تک اس کی پریکٹس جاری رکھیں. یہ ہے پہلا درجہ کہ ایک کلام کو آپ تحت اللفظ پڑھنا سیکھ لیں. جب آپ تحت اللفظ پڑھنا سیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ترنم کی جو سٹیج آئے گی اس میں پھر آپ کی جو ہے نا وہ روانی بھی رہے گی اور اس کے اندر آپ کی غلطی بھی نہیں ہوئے گی. جی بہت شکریہ. استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, آپ رائے دیجیے. جی اس نے اسٹارٹ اچھا لیا ہے, سارا کلام اچھا پڑھا ہے, بیچ میں کہیں کہیں نا وہ جلد بازی کی وجہ سے نا سر بے سورے لگے. جی جی اسی کو تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ یہ لائن پڑھتا نا تو اور اچھا اس نے پڑھنا تھا. صحیح ہے. وہ زیادہ ہی نا وہ جلدی ہاں, اور اینڈ پہ جو ختم کیا اگر اس میں اکبر بھائی یہ ہے کہ سارا کلام نہ پڑھتے, 3 شعر پڑھ لیتے اور اس کو وہ طریقے سے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے وہ زیادہ بہتر ہوتا. اور اینڈ پہ انہوں نے جہاں اس کو کلام کو بند کیا نا وہ بہت ہی بےسورا بند ہوا ہے. وہ ذرا اچھا یا سیدھا ہی آپ اس کو چھوڑ دیتے نا تو بہت اچھا تھا. ان چیزوں کا خیال جہاں پہ انہوں نے اختتام کیا جی اس میں انہوں نے کیا کیا, تھوڑا سا الاپ کر کے چھوڑا نا, وہ الاپ کر کے چھوڑا, اس کو ویسے چھوڑ دیتے, ویسے اس کو سیدھے طریقے سے چھوڑ دینا. ایک تو یہ کہ کلام کے اشعار زیادہ نہ کرتے تھے, آپ نے اس وقت میں پورا کرنے کے لیے تیزی کرنی پڑی. زیادہ تیزی ہو گئی تھی. جی جی تھوڑا سا ٹراؤ ہوتا نا تو بہت اچھا ہونا تھا. ماشاء اللہ. باقی ابھی بچے ہیں, ارلی ہیں, ظاہر سیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. یہ ان کے فائدے کی باتیں انہوں نے بھی کی ہیں, میں نے بھی کی, ابھی جی سید بھی کریں گے. جی حضور نہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے استاد نے بتایا ہے. عبدی صاحب یہ جو جن حوالے سے بات کی ہے نا اس میں وہ بھی بتائے گا. یہ مائک کا ہم سب کو بتاتے ہیں کہ تھوڑا فاصلہ رکھا کریں, آپ نے تو خصوصی طور پر یہ پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا, اس کا بھی دوبارہ بتائیے گا کہ وہ فاصلہ بھی ضرور رکھا کریں. آواز کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے استاد نے بتایا کہ ان کے جہاں سر رہے اس پہ بات ہو چکی ہے. دیکھیں مائک کا فاصلہ اگر ہوتا آپ کا تو شاید کچھ بہتر ہوتا. اثر مائک میں زیادہ آپ منہ لگا کے پڑھ رہے تھے تو آپ کے ایک تو کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, دوسری بات یہ کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تیزی سے پڑھنے میں کیا ہو رہا تھا کہ آپ کے سر جا رہے تھے بہت زیادہ, حالانکہ آپ سر میں ہیں اور گلے میں بہت اچھی جگہ ہیں آپ کے, اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے رینج بھی اچھی ہے. تو لیکن شاید اس وقت آواز خراب ہے تھوڑی, کیا معاملہ ہے وہ بول سکتے سر. تقریباً پچھلے 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, 4-5 گھنٹے سے, اور میری کل باری تھی. میں آج مطلب محفل تھی وہ پڑھ کے آ رہا تھا تو میری کل باری تھی تو مجھے آج بلایا گیا. دیکھیں میں آؤٹ آف سٹی تھا تو میں نے بتایا بھی تھا, لیکن انہوں نے کہا آج اپنے 10 بجے چلیں. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ کسی وقت بھی یعنی آپ دیکھیں یہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یہ جو آپ جس جگہ بیٹھے ہیں نا یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں اسی طریقے سے باقی پڑھنے والے بھی آ کر بیٹھے تھے, اسی طریقے سے ان کا بھی امتحان ہوا ہے, اسی طریقے سے اور جو آئیں گے ان کا بھی امتحان ہوگا. کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے یہی تو دیکھنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو ہر چیز بتائی جائے گی کہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے, ایسے پڑھنا ہے, ایسے پڑھنا ہے. تیاری کر کے آنا اسی کو کہتے ہیں, کسی بھی حال میں پرفیکٹ ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو بیٹھ کے اپنا پرفیکٹ دینا ہے. تو اور تھوڑی سی محنت کیجئے گا, اور جو خامیاں آپ کو خود دکھ رہی ہوں اپنے پڑھنے میں ہم نے جو بتائی ہیں وہ بتائی ہیں, لیکن خود بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں غلطی کری ہے. جیسے استاد نے کہا کہ آخر میں اس الاپ کی ضرورت نہیں تھی جو آپ نے لگا کے ختم کیا. میں مسلسل یہی بات کرتا ہوں کہ آپ اتنا پڑھیں کہ جتنا آپ کے گلے میں گنجائش ہے اور جتنا آپ کا ذہن اور گلا ساتھ دے رہا ہے. اگر کہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بے سرے ہو سکتے ہیں تو آپ اس جگہ کو نہیں لیں, آپ سیدھا ختم کر سکتے تھے. آپ سیدھا ختم کر دیتے تو بات آپ کی سنبھل جاتی, لیکن آپ نے ظاہر ہے کہ اس آخر میں بھی
आलाप लिया वो आपके माइनस पॉइंट में चला गया। सुबैह भाई, ये जो मुसाबका हम जो उन्वान दे रहे हैं कि सबकत ले जाना, इससे मुसाबका में हर किस्म के चैलेंज के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और जो सीखने का अमल है वो तो जारी है। यहाँ पे ये गुफ्तगू करने का मकसद भी यही है कि आप भी सीखें और जहाँ जहाँ तक हमारा प्रोग्राम जा रहा है वो लोग जो हैं वो इसको सीखें। जी नाजरीन, हम अभी बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम अपने दूसरे नौजवान से आज का कलाम सुनेंगे। चलते हैं ब्रेक पर। ये कहाँ बेशो कम से मिलता है, ये कहाँ बेशो कम से मिलता है, अश्क तो दिल के नम से मिलता है। सरबुलंदी वफा की किस्मत है, ये इशारा अलम से मिलता है। खुश नसीबी है अहले बैत का गम, और ये गम करम से मिलता है, और ये गम करम से मिलता है। गोद में लेके जौन से ये कहा, जा तेरा खून हमसे मिलता है। वेलकम बैक नाजरीन, अना मिनल हुसैन के साथ इस सफ़र पे जारी हैं। और इससे पहले कि हम अपने दूसरे नौजवान की तरफ जाएं, दूसरी खूबसूरत आवाज़ की तरफ जाएं, उससे पहले मैं सैयद बाकर ज़ैदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आज 6 मुहर्रम है, तो अब सिलसिला ज़ाहिर है कि मुहर्रम के उन दिनों की तरफ बढ़ रहा है जो अज़ा के मखसूस दिन हैं। तो ये क़याम हुसैन जो मकसद है, मकसद क़याम हुसैनी, इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि उस दौर में और आज के दौर में भी जो मामलात हैं, ज़ाहिर है कि आज हम देखते हैं मज़ालिम हो रहे हैं दुनिया में। आज भी ज़ालिम हैं और मज़लूम हैं, आज भी तागूत मौजूद है, आज भी इस्तेमार मौजूद है, आज भी मज़लूम मौजूद है। हमें जो मौजूदा मंज़रनामे पे फ़लस्तीन का वाक़या नज़र आ रहा है, मौजूदा जो हालत नज़र आ रही है, मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हैं, जो मज़ालिम किए जा रहे हैं। अब देखिए, जो लोग बकर भाई कहते थे कि ऐसा पता नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आज के इस जदीद दौर में जब मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि उस वाक़े के साथ इसको कैसे आप जोड़ते हैं? देखिए, वाक़या करबला कायनात में रूनुमा होने वाला सबसे, यानी इसकी कोई मिसाल जो है ना इससे कोई पहले थी और ना इससे के बाद बन सकी। और इसके अंदर आफाकियत भी है, बेशक इसके अंदर मुजज़ा भी है, इसके अंदर तहरीक भी है, इसके अंदर एक इनकलाब का पैगाम भी है। वाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो करबला तक ये जो बात मुंतज हुई है, वो जो ज़िबहन अज़ीमा की हम बात करते हैं कि कुरान ने भी इसको तरफ इशारा फरमाया कि हमने इसको ज़िबह अज़ीम से बदल दिया। अब कुरान का जो लफ्ज़ अज़ीम है, यानी अब उससे बढ़कर अज़मत किसी चीज़ की हो नहीं सकती। तो जो भी उसमें हुआ वो अपने कमाल पर था। अगर इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से इखलाक का मुजाहरा हो रहा है तो वो भी कमाल पर था, और जो सामने की तरफ से जो रवैया आ रहा था, जिसमें सफाकियत है, जिसमें जुल्म है, जिसमें बर्बरियत है, जिसमें तकब्बुर है, एक खुसरवाना जो एक मिजाज था जो बन के आया, वो भी अपनी उस तरफ अगर देखा जाए तो वो भी अपनी मिसाल नहीं रखता। जैसी बर्बरियत हुई और जिस तरह से वो वाक़या हम तक पहुंचा, और हम जब उसका मुतालिया करता है, आज इंसान ये देखता है, लोग अक्सर ये बात करते हैं कि यार ये कैसे हुआ होगा। अब करबला बज़ाते खुद एक इस्तारे की सूरत में सामने आई है। बेशक, यानी करबला एक वाक़या तो है, लेकिन आज हम ये जो कहते हैं कि हर रोज़ है रोज़े आशूरा, हर शहर है शहर करबला, जहाँ जहाँ है तगय्युर असर हुसैन का है। बात यह है कि हुसैनियत जो है वो ज़र्फ़ इंसान से जब टकराई तो इंसान ने जो उसे असर कबूल किया, उसमें यह था कि वो एक हक़ की बात हुई, और जब हक़ के ऊपर डटने की बात आती है तो इमाम का फिर पैगाम यह है कि फिर ये नहीं देखा जाता कि हम कम हैं या ज़्यादा हैं। बेशक, वहाँ पर अगर लाखों हैं या हज़ारों हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। यहाँ पे दो फिर आगे जालिम और मजलूम दो हो गए। और अब उसको जो बात अब आज के दौर में अगर हम देखते हैं, अब आप देखिए फ़लस्तीन में क्या हुआ, जिस तरह के मज़ालिम दिलसोज हम तक पहुँच रहे हैं,
اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اور وہ اس وقت جو ہوا کربلا میں، اب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے، مطلب متعصب سے متعصب مورخ بھی بے شک یہ بات جب پہنچتا ہے، اس جگہ پر جب پہنچتا ہے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ وہ جو شعر ہے کہ ہرمل تو اپنی ماں کی نظر سے بھی گر نردوش گیا. ترابی کا یہ شعر زبان زد عام ہے، اور کیا ایک فطری بات کی ہے شاعر. ہرمل تو اپنی ماں کی نظر سے بھی گر گیا، دنیا کی ساری مائیں تو اصغر کے کیا ساتھ. کہنا؟ اور کیسا فیصلہ ہے. ایک بات اس میں باقر بھائی یہ بھی تو مل رہی ہے کہ جو وہاں پہ ظالم ہیں وہ بہرحال مسلمان نہیں ہیں. مسلمان، دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمان سے جو پیچھے کا ایک درجہ ہے وہ انسانیت کا ہے. انسان ہونا شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے. تو یہ جو قدریں پامال ہوئی ہیں وہ اسی لیے انگریزوں نے لکھا، اس کے اوپر ہندوؤں نے لکھا، اس کے اوپر سکھوں نے لکھا. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے. 1400 سال ہو گئے اس واقعے کو، ہر جگہ سے یہی آواز بلند ہوئی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور جو کچھ کیا گیا وہ یقیناً وہ باطل تھا، اور باطل نے جانا ہی ہوتا ہے. اور آج اگر ہمارے پاس کربلا نہ ہو تو ہمیں وہ قوت اور وہ توانائی مل ہی نہیں سکتی. بالکل ایسا. ہمیں جو سہارا ملتا ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف جتنی بھی آواز کھڑی ہوتی ہے، اس آواز کو اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو پیچھے آپ کو کربلا نظر آ جائے گی. وہ انسان چلتا چلتا جو پہنچتا ہے وہ کربلا آ جاتا ہے. اور یہ سب کے لیے ہے. اور یہ سب کے لیے، اس میں کوئی کسی قسم سبیہ کی بھائی کو بھی میں شامل کر رہا ہوں اس میں، اور ان کے شہر کے بڑے عظیم شاعر اللہ پاک یقیناً غریق رحمت کرے اور وہ رحمت کے سائے میں ہوں گے. ہم نے یہ کب کہا ہے ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. بے شک. تو آپ بھی اس میں رائے دیجئے گا کہ جو ظلم و جب ابھی جو جبر ہے، بربریت ہے دنیا میں، کسی ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اب موجودہ زندہ جو مثال ہے وہ ہمیں فلسطین میں نظر آتی ہے. بے شک ایسے ہی. اور ایسا ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ بھی جو کربلا سے درس لینے والے لوگ ہیں، یا آج کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کس طرح سیکھیں، اور جو کربلا سے دور ہیں، جو کربلا کی معرفت نہیں رکھتے، وہ اس قریب کیسے آئیں؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو بالکل جیسا کہ باقر بھائی نے کہا کہ انسانیت. اگر انسانیت دیکھنی ہے آپ کو تو آپ کربلا ہی چلیں گے. سبحان اللہ. ایک طرف انسانیت ہے کہ جو خیمہ حسین میں ہے، بے شک. اور دوسری جانب حیوانیت تھی. وہ جو دوسری جانب تھے وہ ایسے حیوان تھے کہ جنہوں نے یہ نہ دیکھا کہ 6 ماہ کا بچہ ہے، زمین کربلا پر مولا حسین نے لٹا دیا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، پانی صرف اس بچے کے لیے مانگتا ہوں. کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں تمام تر رشتے موجود ہیں، کس رشتے کا کیسے احترام کرنا چاہیے، بالکل ایسا. کس رشتے کو کیسے نبھانا چاہیے. دوستی کی مثال کیا ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر سے سبحان اللہ. بتا دیا گیا ہے. اصحاب کیسے ہوتے ہیں واہ یہ 72 کو دیکھ کر آپ دیکھ. بھائی کیسے ہوتے ہیں وہ، بھائی کیسے ہوتے ہیں. سبیہ بھائی شوکت صاحب کا شعر ہے بڑا اچھا کہ گوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا. واہ، بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے کہ وہ اعتماد جب تک مولا. اور ہر رشتے میں آ رہا ہے. ہر رشتہ ہے. دیکھیں وہاں چاہے رشتہ ہو ماموں بھانجے کا، بے شک، چاہے پھوپھی بھتیجے کا، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے اولاد کا رشتہ ہو، چاہے جوان کا رشتہ ہو، چاہے بوڑھے کا رشتہ ہو، ہر رشتہ دکھا ہے وہاں پر. چاہے بہن کا رشتہ ہو، سبحان اللہ. چاہے وہ وعدہ ہو کہ جو کربلا میں لیا ہو کربلا سے شام تک نبھایا ہو. جی ہر وعدہ لگتا. جی. وہ خصوصاً کربلا بارے پڑے، وہ خصوصاً کربلا بارے پڑے جس کو رشتوں میں بھروسہ چاہیے. بے شک. تو اب بڑھتے ہیں آج ہمارے دوسرے نوجوان، ایک اور خوبصورت آواز، ان کا نام ہے علی مہدی. تو آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ علی مہدی آج اپنی حاضری میں کیا پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ. شمع زندہ، شمع زندہ، نور میں مگا دے کوئی،
آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان، سات تربت میں اس کے جائے گا، کوئی روباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا، جا کے تربت میں چین پائے گی، جا کے تربت میں چین پائے گی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی۔ علی مہدی نوحہ پیش کر رہے تھے تو میں اب ججز کی طرف بڑھوں گا۔ جی سید محمد باقر زیدی، آپ نے علی مہدی کی آواز میں نوحہ سنا تو آپ کیا رائے دیں گے؟ علی مہدی بیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کلام منتخب کیا ہے قبلہ حسنین اکبر صاحب کا کلام، اور یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارا رسائی ادب کے بڑے شعراء میں ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ایک مشکل نوحے کا انتخاب کیا، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس میں آپ نے زیادہ پریکٹس نہیں کی ہوئی اس نوحے کی، جس کی وجہ سے اس میں تلفظ کے بھی معاملات ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو اس میں لے اور ردھم ہوتا ہے اس پر تو استاد اکبر عباس صاحب بات کریں گے اور آپتی بھائی بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ مجھے جو سننے میں لگا وہ یہ لگا کہ اس میں آپ کی تیاری جو تھی وہ ویسی نہیں تھی کہ جیسی کہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، شاعر کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ دوسرے ہیں، جو پڑھنے والا ہے نا اس کے پاس تو ایک اوپن چوائس ہے، آپ نے خود، آپ کے پاس سینکڑوں کلام موجود ہیں، آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق اور جس پر آپ کی گرفت ہو سکے، ہر چیز ہر انسان نہیں پڑھ سکتا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز پڑھ سکتے ہیں، وہ تو پھر استاد والا کیٹیگری ہوتی ہے، وہ وقت
آتے آتے آتی ہے. لیکن جب آپ ابتدا میں ہوتے ہیں تو آپ وہ کلام، وہ سلام اور وہ نوحہ منتخب کریں کہ جس کا تلفظ آپ سمجھ سکتے ہوں، اور جس کا ردھم اور جس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ٹیون کہتے ہیں اسے، یا طرز کہتے ہیں، اس کی جو طرز ہے وہ آپ کے گرفت میں آ سکے. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ تلفظ کے بھی معاملات ہیں. اور ایک چیز مجھے اور نظر آئی کہ آپ نے یہ جو جا کے تربت میں چین پائے گی، آخری رات سکینہ کی، یہ آپ نے دونوں دفعہ جو ہے نا اس مصرے کو دہرا دیا. آپ نے پہلے بھی اس میں پڑھا، یہ جو گردن پہ رسن کا نشان ہے اس میں بھی آپ نے یہی کہا کہ جا کے تربت میں چین پائے گی آخری رات سکینہ کی، اور اس کے بعد بھی کہا. یقیناً یہ یاد نہیں تھا آپ کو، یا اس میں آپ کی پریکٹس نہیں تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا. باقی اوورال آپ نے بیٹا اچھی کوشش کی، اور مزید محنت کی آپ کو ضرورت ہے. محنت کرو گے تو اور بہتر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں جی استاد اکبر عباس صاحب. جی ماشاءاللہ، بچے نے اس نے بھی بالکل سیدھا ہی پڑھتی ہے، اور اوپر انترے کی جو اوپر والی لائن تھی نا وہ کافی سر سے کم لگ رہی تھی. اچھا. نیچے والی پھر کچھ ٹھیک تھی، اوپر والے جتنے بھی انہوں نے شعر بولے نا اوپر والی لائنوں میں نا سر کم لگا ہے. ان کو بھی کافی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ اچھے ہو جائیں گے. محنت زیادہ کریں، ماشاءاللہ. لفظ کو سمجھیں، سر کو سمجھیں، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جی نہیں انشاءاللہ، ظاہر ہے جہاں تک پہنچے ہیں تو وہ جی 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 سبیب بھائی. جی ماشاءاللہ، میں تھوڑا سا اس بچے کے ساتھ اس وجہ سے تھوڑا سا دوں گا اس کا. یہ جس وقت سے گزر رہا ہے اس وقت اس کی آواز چینج ہو رہی ہے. جی یہ اس کے ووکل کارڈز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. جو ایک بچکانہ آواز ہوتی ہے اس سے یہ بڑوں کی آواز کی جانب جا رہا ہے. ہاں جی تو وہ اس کے چینج ہو رہے ہیں. یہ اس وقت جتنا پڑھ رہا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ بات آئی ہے. یہ ہمارے جب سے ہم چیک کر رہے ہیں، یہ ایک پہلی دفعہ یہ بھی آپ نے اس بات کی وضاحت کر دیجیے گا تاکہ سننے والوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ عمر کے جو حصے ہیں اس میں آواز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. عمر کے حصے میں جب ظاہر ہے آواز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وقت ایسے بچوں پر، اسی عمر میں میرے خیال میں آپ کی کتنی 13-14 سال عمر ہوگی یا 15 سال ہوگی، ایسی کچھ ہوگی، تو اس عمر میں آواز چینج ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی. اب جب آواز چینج ہوتی ہے نا تو پڑھا نہیں جاتا ہے. ہائی نوٹس صاحب بیٹھے ہیں پر ہائی نوٹس نہیں لگ پاتے ہیں، بالکل گلے میں درد ہو جاتا ہے. اس کی کیفیت مجھے بھی وہی دکھ رہی تھی. یہ کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی گلے کی ساری رگیں دکھ رہی تھیں باقاعدہ، لیکن وہ سر نہیں لگ پا رہا تھا اس سے. جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اس کے ذہن میں وہ سر تھا لیکن وہ نہیں بول پا رہا تھا کیونکہ اس کے گلے کی کنڈیشن ایسی ہے اس وقت. تو شاید بھیا بھائی اس کا مطلب ہے کہ اگر ذہن میں وہ سر ہے تو وہ اب مشق ہوگی تو وہ انشاءاللہ گرفت میں آ جائے گا. ضرور، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ آگے جب یہ پریکٹس کریں گے تھوڑا سا، وہی جیسے استاد نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ ایکسرسائز گلے کی بہت ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایکسرسائز نہیں کرتے ہوں گے یہ اس طریقے سے، تو ورنہ اتنا برا حال نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس ایج میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ہائی نوٹس بولنے میں. ہاں ایک بات کا تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ان کے پڑھنے میں مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ اثر دکھ رہا تھا. اثر سے مراد یہ کہ شاید ان کو یہ نہیں پتہ کہ کس لفظ کو کیسے بولا جائے گا، عمر اتنی نہیں ہے. لیکن ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ کوشش کر رہے تھے دل سے پڑھنے کی. وہ شاید ان کے چہرے پہ آیا تھا کہ یہ دل سے پڑھ رہے تھے. اور میں کسی حد تک یہ کہوں گا کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو ہم بہرحال وہ سن رہے تھے کلام. ایک تو کلام بہت اچھا کلام ہے وہ، یقیناً، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس وقت جس کیفیت میں بس اس کیفیت سے ذرا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم ابھی جائیں گے بریک پر اور انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. حسین آج بھی میرا خیال رکھتا ہے، وگرنہ ایسے کوئی خد و خال رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان درد ہی سے ہے، وہ چشم و اشک کے رشتے بہار رکھتا ہے. ویلکم بیک ناظرین، ہم اختتامی مرحلے پر پہنچ گئے ہیں. اس وقت ہم ججز کے پاس جائیں گے اور ہمارے دونوں نوجوان جن کی خوبصورت آوازوں میں آپ نے سنا ان کے نتائج کا اعلان ہونے جا رہا ہے. تو میں سب سے پہلے باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے زین رضا کو کتنے نمبر دیے؟ زین کے لیے 5 نمبر. باقر بھائی نے زین رضا کو 5 نمبر دیے ہیں. جی
اکبر عباس صاحب آپ نے کتنے نمبر دیے؟ جی آپ نے 6 نمبر دیے ماشاءاللہ، اور سبیب بھائی نے 6 نمبر. تو محمد زین رضا آپ کے نمبر بنے ہیں 17. جی ہم علی مہدی کے وہ اس وقت تجسس میں ہیں کہ کتنے نمبر آپ نے انہیں دیے ہیں. جی باقر زیدی بھائی آپ نے علی مہدی کو کتنے نمبر دیے؟ علی مہندی کے لیے 6 نمبر. جی اکبر عباس صاحب آپ نے 5 نمبر دیے. اور اب فیصلہ جو ہے وہ آئے گا، سبیب بھائی کے پاس آ گیا فیصلہ. آپ نے بھی 5 نمبر دیے ہیں، تو علی مہدی کے بنے 16 نمبر اور زین رضا 17 نمبر لے کر آپ زین بیٹا ہمارے ساتھ جائیں گے. اور علی مہدی آپ کا سفر یہاں پہ ختم ہوگا، لیکن یہ سفر یہاں پہ ختم نہیں علی ہے. مہدی کے لیے ایک بات یہ ہے کہ علی مہدی کو میں نے جس طریقے سے بتایا تو ابھی ان کا گلا تیار نہیں ہے اس پروگرام کے لیے. انشاءاللہ یہ محنت کریں، اگلے سال ان کا گلا تیار ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، اور پھر اگلے سال جو کوئی ایسا پروگرام ہو تو آپ اس میں لازمی شرکت کریں. جی انشاءاللہ. جی باقر زیدی بھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج 6 محرم ہے اور یہ نسبت ہے جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے. آپ کچھ انتخاب سنانا چاہیں؟ مجھے اس موقع پر شاعر حسینیت ماشاءاللہ کیسر باروی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور مرثیے میں جو ان کا کام ہے، وہ جو لوگ مرثیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن کا لگاؤ مرثیے کے ساتھ ہے وہ ان کو جانتے ہیں. اور جو ہے ان کی ایک مرثیے کے ایک ٹکڑا ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اصغر پدر کی صدق بیانی سمجھ گئے. واہ واہ. اصغر پدر کی صدق بیانی سمجھ گئے، الفاظ بے صدا کے معانی سمجھ گئے. واہ واہ. الفاظ بے صدا کے معانی سمجھ گئے، پیتے ہیں کیسے تیغ سے پانی سمجھ گئے، لائے ہیں کیوں حسین کہانی سمجھ گئے. ایک ایک مصرع مکمل. اصغر پدر کی صدق بیانی سمجھ گئے، الفاظ بے صدا کے معانی سمجھ گئے، پیتے ہیں کیسے تیغ سے پانی سمجھ گئے، لائے ہیں کیوں حسین کہانی سمجھ گئے، شیر خدا کے زور کا منظر دکھا دیا، خیبر رگے گلو پہ اٹھا کر دکھا دیا. خیبر رگے گلو پہ کیا کہنے. ایک بند میں پوری کی پوری تاریخ، اور کیا خوبصورت لہجہ، اور ایک بند میں کیا تاریخ بیان ہوئی ہے. سبحان اللہ. جی بڑھیں گے. اب تحت اللفظ آپ نے کتنا خوبصورت پڑھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر آگے اگر ہم اس سلسلے کو بڑھانا چاہیں تو پھر ہم خوبصورت آواز کی طرف بڑھیں گے. تو میں گزارش کروں گا سید سبیب عابدی صاحب سے کہ وہ نوحہ پیش کریں. میں بالکل. بابا 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 مقتل میں شہس کہتا ہے بیٹا رباب کا، بابا یہ تیر کھینچ لو سینے میں بے زبان کے دم ہے رکا ہوا، بابا یہ تیر کھینچ لو اس امتحان میں حوصلہ دینے کو آئی ہے دادی، مجھے بہشت سے لینے کو آئی ہے، بابا تمہارے لال سے
نزدیک ہے قضا بابا یہ تیر کھینچ لو اور زخم گلو سے بہنے لگے گا لہو ابھی ممکن اگر ہو آپ سے حسرت ہے یہ میری زخمی گلے پہ باندھنا رومال فاطمہ بابا یہ تیر کھینچ لو اللہ جانے کیسا صبح اب تھا وہ سما اب بعد عصر ہوگی ملاقات بابا جان آنکھوں کو بند کر کے تکلم وہ کہتا تھا بابا یہ تیر کھینچ لو ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین اختتام پہ ہم پہنچ گئے، تو اختتام سے پہلے بتاتا چلوں کہ ایک پیغام، یہ ایام عزا ہیں تو اس میں ہم لباس کا بھی خیال رکھیں تاکہ جو ہمیں دیکھے وہ ہمیں دیکھنے سے بھی اس کو پتہ چل جائے کہ یہ دکھ کے دن ہیں اور یہ دکھ کے ایام ہیں. تو جو تہذیب عزا ہے، جو تہذیب عزاداری ہے، اس میں بھی لباس کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے ہمیں، اور جیسا وقت ہے اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پہننا ہے، یہاں تک کہ ہمارے چہرے سے، ہماری شخصیت سے، ہمارے لباس سے بھی اس دکھ کا اظہار بھی ہو اور کربلا سے ہمارا رشتہ بھی نظر آئے. تو آج کے ہم پروگرام اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل، اور ابھی جاتے ہوئے ہم استاد اکبر عباس کے نوحے پر آج کا اختتام کریں گے. میں گزارش کروں گا استاد اکبر عباس، آپ کے نوحے پر ہی آج کے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. اللہ حافظ. زیرے ایوین کربلا وچ اجڑی رباب پاوے ایوین کربلا وچ اجڑی رباب پاوے کسے ماں دا لال پیاسا کسے ماں دا لال پیاسا لا دنیا تو جاوے ہے وین کربلا وچ اجڑی رباب پاوے کسے نال اج نہ ہووے جیڑی میرے نال ہوئی اکبر دی نگری دے وچ میری جو بھی خالی ہوئی اصغر دا جلیا جھولا اصغر دا جلیا جھولا میرے جگر نو ہلاوے ایوین کربلا وچ اجڑی رباب پاوے